سردی انتہائی عروج کو پہنچ چکی ہے۔ ہر آدمی نے کوٹ، سویٹر، جرسیاں، ٹوپیاں اور چادریں نکال لی ہیں۔ تو جہاں ہم اپنے جسم کو بیرونی طور پر سردی کے ایفیکٹ سے بچانے کے لیے کپڑے کرتے ہیں، ہمیں چاہیے یہ کپڑے اچھے طریقے سے کرنے چاہیے۔ اسی طرح شلوار کے نیچے لیگی بھی پہننی چاہیے، جرابیں بھی پہننی چاہیے موٹی والی، اور سر پہ جو ہے ٹوپی اور سر کو اچھی طریقے سے ڈھانپنا چاہیے۔ خاص طور پہ بچوں کو پر خاص توجہ دیں۔ بچوں جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے، ان کے لیے یہ ضروری ہے یہ اس موسم میں ان کو کیئر کرنا، سنبھالنا۔ اور بزرگوں کا، جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ان لوگوں کی کیئر کرنا ہم سب کی ڈیوٹی ہے تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہیں۔ ان کو دن میں 1-2 دفعہ قہوہ گرین ٹی ضرور دیں شہد ملا کے، بزرگوں کو اگر ان کا شوگر کا ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کو گرم کر کے دودھ دیں، اس میں شہد ملا کر دیں، انڈا بوائل کر کے دیں، انڈا فرائی کر کے دیں، یہ ضروری ہے۔ جو آج کل کے حساب سے جو اہم چیز میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مرغیوں کی گردنیں دیکھیں، مرغی کا گوشت آج بہت ہائی ریٹ پہ تھا۔ بڑا گوشت بھی عام آدمی پائے وہ خرید نہیں سکتا، چھوٹا گوشت تو خواب بھی رہ گیا۔ تو اس حالت میں سردی سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ ایک عام آدمی، کامن مین، جو دیسی مرغی نہیں خرید سکتا، عام فش بھی نہیں خرید سکتا، اس کے لیے چاہیے کہ مرغی کی گردنیں سختی مل جاتی ہیں، ان کو باریک کاٹ کے ان کو آگ پہ چڑھا دیں، چاہے وہ برائلر کی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ان کو آگ پہ چڑھا دیں، اس میں تمام ٹماٹر، مرچ، مسالہ، ادرک وہ ڈالیں اور ہلدی بھی ڈالنی ہے، اور اس پانی کو وافر مقدار میں ڈالیں۔ مطلب ہے اگر آپ کے پاس گردنیں 1 کلو ہیں تو کم از کم 3 کلو 4 کلو پانی ڈالیں۔ وہ آج جو ہے نا سارا دن ان کو پکنے دیں آگ پہ، جب شام تک وہ پک جائے تو اس کو پھر چھان لیں۔ چھاننے کے بعد وہ سوپ جو ہے جب بھی صبح شام کا ٹائم ہو خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی 1-1 کپ دیں، 2 دن چلے، 4 دن چلے، یہ سردیوں میں یہ دیں، پھر دوبارہ بنا لیں۔ یہ سوپ جو ہے نا جو مرغی کی گردنوں کا ہے، یہ ہر غریب آدمی بھی بنا سکتا ہے، امیر آدمی بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ مرغی کی گردنیں بہت سستی ہوتی ہیں، تقریباً 150 روپے 200 روپے کلو ہیں آج کل۔ تو اس سے 1 کلو سے آپ اپنے گھر اور اپنے بچوں کو سردی کے ایفیکٹ سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ سردی کسی کی رشتہ دار یا دوست نہیں ہے۔ اب اس موسم میں کیونکہ ہمارا میدانی علاقہ ہے، خاص طور پہ جس علاقے میں میرا تعلق ہے، تو ان علاقوں میں لوگ اتنی شدید سردی کے جو ہے نا وہ عادی نہیں ہیں۔ پہاڑی علاقوں کے لوگ اکثر و بیشتر ان کا جسم وہ سردی برداشت کرتا ہے، وہ اس ماحول کے عادی ہوتے ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں، میدانی علاقے میں اس سال شدید سردی پڑ رہی ہے، جس میں ملتان ہو گیا، لیا ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، سیالکوٹ ہو گیا۔ یہ علاقے پہلے اتنی سردی نہیں ہوتی تھی، اس دفعہ اس سردی کی ان علاقوں میں شدت ہے۔ تو ان شدت سے بچنے کے لیے ایک عام آدمی، جب کہ سردی بھی شدید ہے اور معاشی طور پہ وہ اس کا ہاتھ بھی تنگ ہے، تو وہ کوئی اور گرم چیز نہیں خرید سکتا، کوئی اور گرم کھانا اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا، تو وہ مرغی کی گردنیں لے، ان کا سوپ بنا کے رکھ لے، اور روزانہ بچوں کو صبح شام 1-1 کپ جو ہے کھانے کے بعد یا کسی وقت بھی دے، صبح شام دے، تاکہ وہ سردی کے ایفیکٹ سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ ان دنوں معمولی سی غفلت سے بھی نزلہ زکام لگتا ہے، فوراً تیز بخار ہو جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کے پیسوں سے ڈاکٹر کے بچے دیسی مرغی کا سوپ پئیں، جانوروں کے گوڑے میں خرید کر ان کا سوپ پئیں، تو آپ انہی پیسوں کو اپنے بچوں پر لگا دیں۔ اپنے بچوں کے لیے مرغی کی گردنیں لیں، اس کا سوپ تیار کریں، اور اپنے بچوں کو صبح شام 1-1 کپ دیں، اپنے بزرگوں کو دیں، اپنے والدین کو دیں۔
اپنے لیے خود پئیں اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس شدید سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے گرم کپڑوں کا اہتمام کریں اور ان کو کم سے کم باہر نکلنے دیں، تاکہ آپ کے بچے تندرست رہیں، آپ تندرست رہیں، آپ کے بزرگ تندرست رہیں اور آپ کی معاشی طور پر طاقت مضبوط رہے۔ اگر آپ پہ خدا نخواستہ سردی کا ایفیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہاں جیب خالی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مرغی کا یہ جو سوپ بتایا ہے یہ کم خرچ ہے اور اس کا بہترین رزلٹ ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس۔